السلام ناظرین، امید آپ خیریت سے ہیں، آپ کا اتوار اچھا جا رہا ہے۔ اتوار وہ دن ہوتا ہے جب ہم سب ریسٹ کرتے ہیں، ریلیکس کرتے ہیں، سوچتے ہیں کہ اگلے ہفتے کی کیا پلاننگ ہے، فیملی کو ملتے ہیں۔ لیکن اتوار کے دن ہم نے کبھی پاکستان کے بارے میں نہیں سوچا۔ پاکستان میں ایک ایسی کوالٹی ہے، ایک ایسی کمیونٹی آف پیپل ہے جو سیکس کی دنیا میں اپنا نام کما رہے ہوتے ہیں، جو غداری میں اپنا نام کما رہے ہوتے ہیں، جو چوری میں اپنا نام کروا رہے ہوتے ہیں۔ وہ ہر سنڈے کو بیٹھ کے یہ پلاننگ کرتے ہیں کہ اب ہم نے کون سی نئی واردات ڈالنی ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہیں کہ ہم کس کی بات کریں؟ ہم پاکستان کے سیاستدانوں کی بات کریں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ پچھلے 75 سال کا نیریٹو ہے کہ ہمارے جو سیاستدان ہیں جب وہ اقتدار میں ہوتے ہیں تو ان سے زیادہ پاک پوتر کوئی نہیں ہوتا، اور جیسے وہ اقتدار سے اترتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ جناب جیب بھی ڈھیلی تھی اور شاید لنگوٹ بھی ڈھیلا تھا۔ ریالٹی یہ ہے کہ یہ سارا کا سارا نیریٹو بار بار چرن آؤٹ ہوتا ہے۔ چاہے کوئی بندہ انعوذ باللہ سوال کرے فاطمہ جناح صاحبہ نے شادی کیوں نہیں کی، یہ نیریٹو ہمیں بار بار دیا گیا جب وہ ایوب خان صاحب کے خلاف کھڑی ہوئی۔ اگر کسی عالم کی بات کریں تو اس کا کوئی نہ کوئی اسکینڈل منسوخ کیا جاتا ہے یا واقعی ہوتا ہے، کسی بچے کے ساتھ، کسی خاتون کے ساتھ، کسی نے دوسری بیوی چھپائی ہوتی ہے۔ اور مزے کی بات ہے یہ چیزیں اسکینڈل سے آگے نہیں جاتی، مقدمات نہیں ہوتے، کنوکشنز نہیں ہوتی، کیونکہ اگر کوئی جرم ہے تو آپ کنوکٹ کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن یہ باتیں ریپیٹ ہوتی ہیں۔ اگر ہم ہمارے بھولے نواز شریف صاحب کی بات کریں جو 90s میں ہمیں درس دیتے تھے کہ شاید وہ امیر المومنین ہیں، جب پوری علماء کلاس ان کے ساتھ مل کے کہتی تھی کہ عورت کی حکمرانی حرام ہے، بلکہ یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے، اور بے نظیر صاحبہ ان کی والدہ کی نازیبا تصویریں پھینکی جاتی تھی، تو جب نواز شریف صاحب ڈیپوز ہوتے ہیں تو بتایا جاتا ہے کہ ان کے تو بیڈ روم کے اندر سے ایسے ایسے کھلونے ملے ہیں جن کا ہمیں پتہ بھی نہیں ہے استعمال کیا ہے، اور شاید شہباز شریف صاحب کا تو اسپیشلی ڈیزائنڈ بیڈ ہے، واٹر بیڈ، جو استعمال ہی ایسے کاموں میں کیا جاتا ہے، اور ساتھ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ یہ وہ کمرہ ہے جو شاید مریم صاحبہ کے جو ہسبینڈ ہیں صفدر صاحب وہ بھی استعمال کرتے ہیں۔ ان میں سے کوئی بات کبھی پروو نہیں ہوتی، صرف کہہ دی جاتی ہے، اور بڑی عجیب بات ہوتی ہے کہ یہ باتیں وہ لوگ کرتے ہیں جو اس وقت کسی کی گود میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ اب مزے کی بات ہے کہ سارا مورل، فائنینشل یہ تہمت لگائی جاتی ہے ہمارے سیاستدانوں پہ تاکہ ہمارے دماغوں میں یہ گندے ہو، بار بار یہ ہوتا ہے۔ اگر عمران خان صاحب کی بات کریں تو ان کے تو نکاح پہ ہی کوشچن اٹھا دیا گیا کہ یہ تو شادی شاید ہے ہی نہیں۔ اب تو زبان زر عام کی جا رہی ہے کہ عمران خان صاحب کی 3 اولادیں، 2 جائز اور شاید 1 ناجائز۔ ثابت نہیں کرنا، صرف تہمت لگانی ہے، کیونکہ جو بندہ گود میں ہوتا ہے ڈیپ اسٹیٹ ملٹری بیوروکریسی کی، اس کے اوپر نہ پیکا ہو سکتا ہے نہ ڈیفیمیشن ہو سکتا ہے۔ بلکہ ایک صحافی نے ایک دفعہ ہمت کی، اس نے کہا کہ اگر میں نے اپنا منہ کھولا ہماری ملٹری بیوروکریسی کے ہسٹوریکل کرتوتوں پہ کہ وہ کیا کیا نجی محفلوں میں رنگ رلیاں کرتے تھے، تو اس حمام میں کوئی نہیں بچے گا۔ اس کے بعد اس کا شو ہی ختم کر دیا گیا۔ دیکھو بات پتہ کیا ہے کہ بات جو ہے وہ کرنے والی بھی ہے لیکن یہ بھی کرنے والی ہے، کر دینی چاہیے کیونکہ بات کرنا اچھی بات ہوتی ہے۔ تو کچھ بات کر لیتے ہیں۔ یار I miss the time by the way جب چیزیں اتنی چیزیں پردے کی پیچھے ایگزیکٹلی یار بہت لائک جب وہ نوسٹیلجیا وہ نا میں انٹرویو دیکھ رہا تھا مائلو جینوپولس کا، وہ نا ٹکر کارسن کے پروگرام میں آیا، وہ واپس ریٹرن کر رہا نا، ہاں واپس آ سکتے ہو رائٹ ونگر بن کے۔ تو to be frank میں ہمیشہ رائٹ ونگر تھا، نہیں was never like but it was about liberalizing the right wing. Now it's the other way around. he's doubling down. He's doubling down on the conservative right wing. لیکن پوائنٹ میرا یہ تھا کہ وہ پوری ویڈیو دیکھنے کے لیے ہماری ویب سائٹ پہ جائیں eonpodcast.com پہ اور میٹرکس کی سبسکرپشن لے لیں، صرف 3000 روپے کی بات ہے۔ سی یو دیئر انشاءاللہ۔ میں بات کروں حامد میر صاحب کی، یہ سارا نیریٹو کیوں بنایا جاتا ہے؟ یہ نیریٹو اس لیے بتایا جاتا ہے تاکہ ہم ان لوگوں کو ڈی ہیومنائز کریں۔ جو چیزیں ایز بذات قوم ہمیں نہیں پسند، بے شک وہ کانٹرڈکشنز ہمارے اندر ہوں، لیکن ہماری مورالٹی کہتی ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، زنا، سیکچول ڈیوینسی، یہ تہمتیں اٹھا کے لگائی جاتی ہیں۔ اگر کسی نے ریحام خان کی کتاب پڑھنے کی غلطی کر دی تھی تو اس میں جس ڈیٹیل میں باتیں ہوئی تھی کہ دال کا کیا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، تو آپ حیران و پریشان ہو جائیں گے۔ اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ یوٹیوبرز پوری کروسیڈ لگتے ہیں اسٹیریوٹائپنگ کے خلاف، کہتے ہیں جناب آپ پشتون جوکس نہیں کر سکتے، آپ سندھی جوکس نہیں کر سکتے، آپ پنجابی جوکس نہیں کر سکتے۔ لیکن ہمارے پولیٹیکل سفیئر میں، اور ویسے میں ٹو سم ایکسٹینٹ اس بات سے اگری بھی کرتا ہوں، ہمارے پولیٹیکل سفیئر میں ساری اسٹیریوٹائپنگ کی جاتی ہے۔ اگر خاتون پالیٹکس میں آئے تو آبویسلی وہ ایک 2 نمبر عورت ہے۔ ایک زبان زر عام اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے کہ جیڑی بھی خاتون پالیٹکس جو ہوتی ہے وہ ٹھیک تو نہیں ہوتی نا جی، پھر
ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਮਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਤਾ नहीं ਉਹਦਾ ਬੁੱਢਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੁੱਢਾ ਉਹਦਾ ਪੈਸੇ ਵਾਸਤੇ भूखा होएगा ਤਾਂ ही वो पॉलिटिक्स चाहिए, ये हमारा एवरेज माइंडसेट होता है। तो इन चीज़ों पे हमारी बिगटरी पे प्ले अप ऑन करके हमें कहानियां दी जाती हैं हमारे ही मनपसंद सियासतदानों के खिलाफ। अभी सीएम केपी के साहब लाहौर तशरीफ आए हैं, एक सूबे का इलेक्टेड सीएम, नॉट सिलेक्टेड, इलेक्टेड सीएम पाकिस्तान के एक और सूबे में ट्रैवल कर रहा है और कोई ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा का कोई भी रेजिडेंट पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान ट्रैवल कर सकता है, गिलगित बल्तिस्तान ट्रैवल कर सकता है, आज़ाद कश्मीर ट्रैवल कर सकता है। वो यहाँ ट्रैवल करते हैं तो उन पे बाकायदा पंजाब गवर्नमेंट की ऑफिशियल पेजेस से तोहमतें लगाई जाती हैं कि जनाब हमें ड्रग स्मगलर नहीं चाहिए। सवाल पूछे जाते हैं उनके काबीना से जो उनके साथ लोग आए हैं कि जनाब आप चर्च लेके आएंगे नहीं। ये एक टिपिकल घटिया स्टीरियोटिपिकल जोक होता है कि जी ये पठान जो होते हैं ये चरसा कारोबार करते हैं, चर्च बड़ी पीते, आम चीज़ है, ये जोक रोज़ की महफिलों में होता है। लेकिन जब मेन स्ट्रीम सियासतदान करते हैं तो वो ये क्यों करते हैं? अदराइजेशन। और ये सारी की सारी प्ले बुक आती कहाँ से? सेम जगह से जहाँ पे 48 से लेके आज तक आ रही है। मैं आपको बताना चाहूँगा जी, फातिमा जिन्ना साहिबा की जो मौत थी वो आज तक एक अनसॉल्व्ड क्रिमिनल केस है। उनकी बॉडी लोगों को दिखाई नहीं गई थी। जो एक लास्ट व्यूइंग होती है ना इंसान की, उसकी नमाज जनाजा, वो नहीं किया गया था क्योंकि उनको डर था कि लोग सवाल पूछेंगे जो निशानात हैं इनके जिस्म पे ये कहाँ से आए, इनकी गर्दन पे निशानात वो कहाँ से आए। जब बाद में डिटेल्ड इस पर बुक्स लिखी गई तब लोगों को पता चला कि हमारी कौम की माँ को शहीद किया गया है। किसने किया पता नहीं। तो ये अनसॉल्व मिस्ट्री है। अगर हम इसे एक स्टेप आगे हैं और हम बात करें हमारी एक सेकुलर लिबरल मनपसंद जमात ANP जो बाचा खान की लेगेसी लेकर चल रही है, तो उनके लीडर अब्दुल वली खान साहब की आप जुबान देखें। ये एक डीप रूटेड प्रॉब्लम है हम सब में कि हम जितने मर्जी पढ़ लिख जाएं, लिबरल हो जाएं, हम जो मर्जी आउटवर्ड लबादा ओढ़ लें, हमारे अंदर का गंद आता ही आता है। अब्दुल वली खान साहब, और ये मैं उनके लफ्ज़ रिपीट करें, मेरे नहीं हैं, वो कहते हैं लोगों को निकलना पड़ता है, अब ये पीपल्स पार्टी कुतिया पागल हो गई है। लोगों को निकलना पड़ता है, अब ये पीपल पार्टी कुतिया पागल हो गई है, इसके पीछे निकलना पड़ेगा कोई तरीका। ये वो बेनज़ीर की बात कर रहे थे जी। यही ANP, इसका सेनेटर एमल वली खान आज गवर्नमेंट के साथ है जी जी। वही ANP जिसने आपको आज़ाद कराना है, वही ANP जो असल पख्तून्स को रिप्रेजेंट करती है, वही ANP जिन्होंने जुडिशरी बेच दी सिर्फ इसलिए कि जो सूबे का नाम है हमारी मर्जी का हो जाए। अकल मोटी के भैंस, ये हमारी पंजाबी की कहावत है, तो भैंस ही मोटी है। अब इससे हम अगले स्टेप पे जाते हैं। हमें नज़र आता है बाकायदा कि नवाज शरीफ साहब बेनज़ीर भुट्टो और जुल्फ़िकार अली भुट्टो को डिक्लेयर करते हैं गद्दार। एडवर्टिजमेंट ऑफ IJI नुसरत भुट्टो के ख़िलाफ़ कहता है, और ये डेली नवाए वक्त 19 अक्टूबर 1990 में लगा था कि जनाब ये लोग इंडिया के दोस्त हैं, इसराइल के मोहब्बती हैं, ये जो पीपल्स पार्टी के सिंपथाइज़र हैं ये मुल्क गद्दार हैं। यानी इजराइल वाली गाली, इंडिया वाली गाली हमने पहले भी सुनी है। नवाज शरीफ साहब वैसे खुद जब मुशर्रफ दौर में मुल्क से डील करके भागे हुए थे तो उन्होंने इंडिया में इंटरव्यूज़ दिए जहाँ पर उन जनरलों की बात की। जब वो इंग्लैंड बैठे थे एतकाफ़ खान साहब के दौर में, तो उन्होंने तब भी इंडियन न्यूज़पेपर्स को और इंडियन तज्ज़िया नगारों को इंटरव्यूज़ दिए थे। तो हमारे यहाँ लोग भूल जाते हैं, लोग सिलेक्टिव हिस्ट्री याद रखते हैं। इनफैक्ट जो हमारे दानिश्वर लोग हैं यूट्यूब पे भी जो कहते हैं कि आपकी हिस्ट्री क्या 18 में शुरू हुई थी, तो उनको हम रिमाइंड करना चाहेंगे जिन लोगों के लिए आप नौकरी कर रहे हैं ना आजकल मेन स्ट्रीम चैनलों में बैठ के बड़े बड़े कल्चर डे मना रहे हैं पैसे लेके, यही वो लोग हैं जो 47 से सेम चूरन बेच रहे हैं। सिर्फ क्योंकि आपको इमरान खान बजाते खुद नहीं पसंद तो आपका ऑब्जेक्टिव एनालिसिस ख़त्म हो गया। मैंने इमरान खान को आज तक वोट नहीं दिया, ना ही PTI को दिया है, लेकिन ऑब्जेक्टिवली आपको नज़र आ रहा है किस पे जुल्म हो रहा है और बिला वजह ही हो ही जा रहा है। मुशाहिद हुसैन साहब बहुत सीनियर एडवाइज़र टू PM ऑन इंफॉर्मेशन एंड कल्चर ड्यूरिंग 97-99, वो खान साहब के बारे में क्या स्टेटमेंट देते हैं। अच्छा, साथ साथ वो बेनज़ीर साहिबा को भी बीच में ले आते हैं। वो कहते हैं इमरान खान मेल वर्जन है बेनज़ीर भुट्टो का, यानी कि इन दोनों की जितनी भी वो क्वालिटियाँ बताएगा सेम है, सिर्फ एक खातून है एक मर्द है। ये लोग कल्चरली कंपैटिबल हैं, ये दोनों वेस्ट की पैदावार हैं, ये दोनों ग्लैमर हैं, एक ग्लैमर बॉय है और एक ग्लैमर गर्ल है।
ویسٹ کے لیے یہ کمپیٹیبل ہیں, یہاں کے لیے یہ شاید کمپیٹیبل نہیں ہیں. یہ گورے کلچر کے ساتھ ہیں, یہ اپنے ویسٹرن کنیکشن پہ آنے کی کوشش کرتے ہیں, اور یہ لوگوں کا پیارا محبت جو خان صاحب کے کرکٹ کا تھا اس کو پالیٹکس میں لے کے آتے ہیں. is a male version of Benazir Bhutto. They are culturally compatible. They are both made in the West. They are both glamour. One is a glamour boy, one is a glamour girl, for the West at least. They are more compatible with the Gora culture rather than this culture. उनके roots इस मुल्क में नहीं हैं. And they try to coast in on their Western connection. He tried to transfer his admiration and support in cricket into the dangerous playing field of politics. And he lost. یعنی کہ پوری کی پوری نیریٹو بلڈنگ کی جاتی ہے. اچھا مزے کی بات کیا ہے کہ ہمارے جو آج کل کے نئے نئے لبرل دوست بنے ہیں, جن کو لبرلزم کا بھی مطلب نہیں پتا, بہت بڑے بڑے صحافی آج کل آتے ہیں, بتاتے ہیں کہ جناب آپ عورت کی تذلیل کر رہے ہیں, آپ خاتون کو انسلٹ کر رہے ہیں. تو جن لوگوں کا وہ دفاع کر رہے ہوتے ہیں ان کے بڑوں نے تو کیا یہ کام ہے. مریم نواز صاحبہ از اے بینیفیشری آف دا شریف پولیٹیکل فیملی, اس میں تو کوئی شک نہیں, کوئی بندہ اس کو ڈسپیوٹ نہیں کرے گا کہ ظاہری بات ہے ان کے والد صاحب پرائم منسٹر تھے, ان کے چچا چیف منسٹر تھے اور اب پرائم منسٹر, شی از اے بینیفیشری آف دیٹ سسٹم, لیٹس بی فرینک, ٹھیک ہے. اور ابھی تک ان سے فیصلہ نہیں کیا جا رہا کہ ان کا دادا امیر تھا یا نہیں تھا, تو دے آر اے بینیفیشری آف دی شریف پولیٹیکل فیملی. مریم نواز صاحبہ کے والد نے کریئر بنایا اپنے پولیٹیکل اوپوننٹس کو گالیاں دینے سے. ان کی پولیٹیکل لیگسی جو پنجاب میں ہے ایز فار ایز پی 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 کو ڈیمینش کرنے کے لیے وہ دو ہیں. ایک ضیاء الحق صاحب کو پکڑ کے رکھو اور پی 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 کا خاتمہ کرو پنجاب کے اندر سے, اور دوسرا بے نظیر ان کی والدہ کو, ان کے کیریکٹر کو تذلیل کرو. تو میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ مریم نواز صاحبہ نے کہ پبلکلی کہا ہو کہ میں اپنے والد سے دوری اعلان کرتی ہوں, کیونکہ ان کے دور حکومت میں عورتوں کی بڑی تذلیل ہوئی تھی. ہمیں آج بتایا جاتا ہے کہ پنجاب انکلوسیو پروونس ہے, کہ عیسائی ہمارے بھائی ہیں, ہندو ہمارے بھائی ہیں, ہم نے ان کو رکھنا ہے اور ہم نے رکھنا ہے. لیکن آپ کے منہ سے یہ نکلتا ہوئے اچھا نہیں لگتا. پوچھے کیوں؟ اس کی بڑی سمپل وجہ ہے. پاکستان کے اندر, پنجاب کے اندر نون لیگ نے ادرائزیشن پالیسی سب کے ساتھ رکھی ہے, خاتون ہو, مخالف سیاسی جماعت کا کوئی بندہ ہو, اور پیپلز پارٹی نے وہی کام سندھ میں کیا ہے. اے این پی نے تو پورا بیانیہ بنایا ادرائزیشن پہ کہ جناب ہم کو اسپیشل قوم ہے جو ہم پروٹیکٹ کر رہے ہیں. تو کون سی ایسی جماعت تھی جو ملک کو یونیفائی کرتی ہے؟ آج جب خیبر پختونخوا کا چیف منسٹر یہاں قافلہ لے کے آ رہا ہے تو عظمہ بخاری صاحبہ کہتی ہیں کہ جو تم اپنے ساتھ جنگلی لے کے آئے ہو, یار ایک چیف منسٹر جنگلی کیوں ساتھ لے کے آئے گا؟ جب مریم نواز صاحبہ کہیں ٹریول کرتی ہیں تو کیا ان کے قافلے میں دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں, مہذب اور جنگلی؟ کیا جب سی ایم سندھ یا سی ایم بلوچستان ٹریول کرتا ہے تو ایسے نہیں ہوتا؟ تو بیسیکلی آپ تو ایک قوم کو جنگلی کہنا چاہ رہے ہیں, اور آپ وہی ٹروپس استعمال کریں جو برٹش سرکار کرتی تھی. یہ ایسٹ انڈیا کمپنی برٹش ایمپائر کا پیٹ پروجیکٹ تھا کہ اپنے مخالفین کی سیکچول ڈیوینسیز ڈھونڈو, نہیں ایگزسٹ کرتی تو تہمتیں لگاؤ اور بتاؤ کہ یہ غدار ہیں. تو یعنی آپ تو سبق سیکھے نہیں. اور میں آج ایک ایسی بات کرنا چاہتا ہوں جس سے آپ کے ہوش و آواز ہل جائیں گے. نواز شریف صاحب پنجابی نہیں ہیں, دسو. مریم صاحبہ پنجابی نہیں ہیں, لیکن پنجاب نے سینہ کھول کے ان کو تسلیم کیا. تو پنجاب کا ٹرو کریکٹر یہ ہے کہ مخالف ہو, حمایتی ہو, وہ سب کو تسلیم کرتے ہیں. تو جو ادرائزیشن نون لیگ, پیپلز پارٹی اور ہماری ڈیپ ملٹری اسٹیٹ کر رہی ہے, اس کو ہم کیسے ایکسیپٹ کریں؟ اب میڈیا کیا رول رہتا ہے اس سارے گند کے اندر, میں آپ کو نیوز کے تحت سمجھاتا ہوں. محمد صالح ظفیر اسپیشل اینالسٹ کے طور پہ پیش کیے جاتے ہیں. آپ ان اسپیشل اینالسٹ کی دانست اور ان کی ٹاؤٹ گیری کا لیول دیکھیے گا. وہ بتاتے ہیں, یہ بات ہے 99 کی, جب نواز شریف صاحب کو پرائم منسٹر ہاؤس سے فارغ کر کے اٹک قلعہ ٹرانسفر کر دیا گیا, اٹک جیل ٹرانسفر کر دیا گیا تھا. وہ کہتے ہیں کہ ان کے پرائم منسٹر ہاؤس سے ویڈیو فلمز, سیکچول آئٹمز ملی ہیں. ویڈیو فلمز کے اندر موویز اباؤٹ نازی جرمنی یعنی کہ ہٹلر کے بارے میں ملی ہیں, بکس اباؤٹ دا لائف آف عراقی پریزیڈنٹ صدام حسین ملی ہیں, اور انڈین فلمیں ملی ہیں, اور ایک ہارمونیم ملا ہے. یہ نیوز ہے, یہ ہمارے میڈیا کا لیول ہے.
اگر میڈیا میں کسی بندے نے آپ کو کہا نا کہ ہم ملک کی خدمت کرتے ہیں، سر آؤٹ. آپ نے اس ملک کو لوٹنے میں، اس کے نیریٹو کو تباہ کرنے میں برابر کردار ادا کیا. اور آپ قائد اعظم محمد علی جناح کا ویژن دیکھیں کہ انہوں نے اس وقت نشاندہی کی تھی کہ میڈیا کی ذمہ داری کیا ہے. تب ٹی وی مین اسٹریم نہیں ہوا تھا، یہ جو ماڈل آف نیوز اینکری مین اسٹریم نہیں ہوا تھا، سوشل میڈیا آیا نہیں تھا. تو ہمارے ملک کے اندر بار بار ایک ہی چیز کی جاتی ہے. اصول سیم ہے کہ ایک ڈیپ سٹیٹ نیریٹو ہوتا ہے سیاست دانوں کو گندا کرنے کے لیے، اور وہ ہر کسی کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے. آج جب وہ عمران خان صاحب کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے تو یہ جو انٹرنیٹ پہ بیٹھے لوگ ہیں، یہ ٹی وی چینل میں بیٹھے لوگ ہیں، یہ بتا رہے ہیں کہ یہ ٹٹ فار ٹیٹ پالیسی. خان صاحب نے بھی یہ کیا تھا، خان صاحب نے بھی غلط کیا تھا، آج بھی غلط ہو رہا ہے. یہ سب لوگ جو شاہ زیب خان زادہ کے پیچھے چھپ گئے تھے اور کہتے جی بہت زیادتی ہوئے شاہ زیب خان زادہ کے ساتھ. شاہ زیب خان زادہ نے کہا تھا کہ میڈیکل بورڈ ہونا چاہیے، چیک کریں. یہ عدت والے کیس میں جس سے پہلے انہوں نے پوری شپیل نہیں دی تھی کہ جناب میں یہ بالکل کرنا نہیں چاہتا. آپ کرنا نہیں چاہتے تھے مت کرتے. چلیں اگر آپ نے کیا بھی ہے تو آپ نے اگر یہ کیوں کہا کہ جی میڈیکل بورڈ ہونا چاہیے چیک کرنے کے لیے. تو ریئلٹی یہ ہے کہ جاگیں. اتوار والے دن نہ صرف اگلے ہفتے کے خرچے نہ پلان کریں، یہ بھی سوچیں کہ کہانی کیا ہے. کہ ایک مخصوص طبقہ پاک پوتر 47 سے لے کے آج تک ان کی زیرو مسٹیکس ہیں، کوئی مسٹیکس نہیں ہیں، اور جتنی بھی مسٹیکس ہیں وہ صرف ان لوگوں کی ہے. جس طرح ہمارے خواجہ آصف صاحب نے بڑے پیار محبت سے کہہ دیا کہ جناب پی آئی اے جو ہے وہ سولی بیوروکریسی کا فیلئر ہے. دیکھیں اس سب کا خمیازہ مجھے اور آپ کو بھگتنا ہے. ٹیکس کی مد میں، ڈیٹ کی مد میں، لا لیسنس کی مد میں، لیک آف جوڈیشری کی مد میں. آپ کو پتہ ہے، چلیں چھوڑ دیں عمران خان کو، چھوڑ دیں سیاست کو، چھوڑ دیں جمہوریت کو. جو 27ویں ترمیم میں ہو گیا ہے، اگر آپ کا کبھی مقابلہ کسی کورٹ کے کیس میں ہو گیا کسی سیاستدان سے، کسی بیوروکریٹ سے، کسی پولیس افسر سے، تو کورٹ آپ کے لیے کچھ نہیں کر پائے گی. پوچھیں کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ایک کال کروانی ہے اپنے من پسند پولیٹیشین کو، اور اس نے جج کو کہنا ہے کہ فال ان لائن، نہیں تو تینو چوکے سے بھیج دینا لنڈی کو تل. تو بھائی آپ اپنے لیے جاگیں، آپ جمہوریت میں اپنے آپ کو پریزنٹ کریں، آپ پارٹیسپیٹ کریں، آپ اس کے پروسیسز انشور کریں. نہیں تو ہر بیڈ روم سے موویاں نکلتی رہیں گی اور کہانی بار بار وہی دی جائے گی. اچھا دکھ پتہ کیا ہوتا ہے سعد سلمان؟ دکھ یہ ہوتا ہے کہ ہماری ریاست اب ایفرٹ بھی نہیں کرتی پروپیگنڈا میں. دیکھیں نا تھوڑا مزہ آتا ہے کہ جب ریمبو مووی بنتی ہے اور سلویسٹر سٹالون نے بہت جم کر کے باڈی بڑی اچھی بنائی ہوتی ہے اور سٹنٹ بڑے کمال کے ہوتے ہیں، تو بندہ کہتا ہے یار تمہارا بنتا ہے سپر پاور ہونا، مزہ آیا. یہاں پہ وہ ایفرٹ بھی نہیں ہوتا. یہاں پہ ہر پارٹی نے فیاض الحسن چوہان، عظمہ بخاری صاحبہ، شہباز گل صاحب رکھے ہوتے ہیں جو صرف اٹیک کرتے ہیں. کیا یہ ہمارا انٹلیکچوئل لیول ہے؟ کیا یہ ہماری سیاست ہے؟ اگر یہ ہے تو بھائی یہ نامنظور ہے. ہمارا انٹلیکچوئل لیول اس سے کئی گنا زیادہ ہے. یہ وہی ملک ہے جہاں سے سائنٹسٹ، فلاسفرز، پوئٹس بنے ہیں، کو باہروں نہیں آئے سن. ٹھیک ہے، تو ان لوگوں کا گلا گھونٹ کے ہم نے یہ کلاس آگے کی ہے. ہمیں یہ واپس لیکن لینی پڑیں گی. ہمارے لیے دعا کیجیے گا، ہم آپ کے لیے بھی کریں گے. ہمیشہ کی طرح آپ کا سننے کا شکریہ.